السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس فڑائج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تھنک ٹینک بائی نسیم۔ خواتین و حضرات، آج میں تھوڑا سا ایک مختلف ٹاپک لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، اور وہ ہے شرک۔ شرک کی انتہائی بنیادی ڈیفینیشن جو ہمیشہ سے بلکہ بچپن سے ہمیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بھی خدائی صفات میں شریک ٹھہرانا، چاہے وہ ذاتی صفات ہوں۔ لیکن خواتین و حضرات، کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، یہاں ہمیں قدم قدم پر کتنے خداؤں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، کتنوں کے سامنے رکوع کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں اپنی جو ہے پیشانی ٹیکنی پڑتی ہے، ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے۔ جو اختیاری ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اختیاری سے مراد آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی، کہ ہم نے خود سے اگر کسی کو خدائی صفات کا مظہر قرار دے دیا ہے تو شاید شرک ہے، ہم مشرک ہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی ڈگری ہے مشرکین کی، اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کا واحد ذریعہ آمدنی آپ کی یہی ملازمت ہے، تو آپ کو اپنے باسز، اپنے سینئرز کی ہر جائز ناجائز بات ماننی پڑتی ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا۔ جہاں کہتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور کچھ جگہ پر حکمرانوں کا قانون، تو اگر آپ کسی ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں تو آپ انتہائی مجبور ہیں اپنے اس باس کو رازق ماننے میں، انتہائی مجبور ہیں۔ آپ کو اس کو وہ خدائی وصف رازق کا دے دیتے ہیں، رزق کے لیے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ لوگ جو ان خدائی اوصاف کا اپنے آپ کو حامل قرار دے دیتے ہیں، وہ بڑے مشرک نہیں؟ یعنی کہ آپ تو مجبور ہو کر کسی کو جو ہے وہ ذرا سا اس صفت کا حامل سمجھ لیتے ہیں، اصل میں آپ توحید کے پرستار ہی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی عہدہ دیا، اور وہ بجائے عاجزی دکھانے کے، ممکن ہے وہ دیکھنے میں آپ کو سجدوں میں پڑا ہوا نظر آتا ہو، مصلی پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو رازق سمجھ کر لوگوں کے رزق کو بند کرتا ہے۔ وہ جو رازق بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیا اس سے بڑا کوئی مشرک ہے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کے آس پاس، میرے آس پاس ایسے مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنے آپ کو داتا، انداتا، رازق، مالک، قہار سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ بس نہیں سمجھتے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کو پسند ہے کہ اگر خدا غفار ہے تو انسان بھی کسی کے اوپر رحم کرے۔ ہم قہار بنتے ہیں، غفار نہیں۔ ہم خدا کی وہ صفات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، زندگی دینے کا اور لینے کا اختیار صرف خدا کی ذات کے پاس۔ جیسے ہی کوئی انسان ایسی حرکت کرتا ہے کسی کی جان لینے کی، تو اس ناحق جان لینے کو خدا نے قرآن میں ساری انسانیت کا قتل کہہ دیا کہ اگر کسی نے ناحق ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ خدا کے اس اختیار کو، یعنی کہ جان لینے کے اختیار کو اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی شدید لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے، رازق، رزاق ہے، اگر کوئی رزاق یا رازق بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ لعنت کا مستحق۔ اور اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات جو فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ نقصان پہنچائیں انسانیت کو، ایسے لوگ معاشرے کی لعنت کے مستحق بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق بھی ہیں۔ یا اللہ ایسے مشرکوں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں دینا چاہتا تو ان کو نیست و نابود و غارت فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔